آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے نبی کی ولادت کا دن منانا شریعت کا حکم ہوتا اور یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی اور اس سے گناہ مٹتے ہوتے اور جنت اس بندے کے لیے لکھ دی گئی ہوتی، تو صحابہ کو میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بولو، کھوج لگانا چاہیے تھا کہ نہیں لگانا چاہیے؟ دن جو اتنا عظیم ہے، جس کے منانے والے کو جنت ملے، تو صحابہ کو چاہیے تھا نا کہ اس کا کھوج لگاتے، وہ لگا سکتے تھے۔ جس عورت کا دودھ میرے نبی نے پیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زندہ تھی، وہ میرے نبی کی خدمت میں آئی، کلمہ بھی پڑھا۔ اس سے صحابہ پوچھتے، ماں جی آپ کس تاریخ کو آئی تھی؟ ولادت کے کتنے دن بعد آئی تھی؟ پوچھتے۔ میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ زندہ تھی رضی اللہ تعالی، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ابو طالب زندہ تھے، میرے نبی کے چچا، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ام ایمن، وہ میرے نبی کی والدہ کی لونڈی ہیں، حضرت آمنہ کی، اور جب آمنہ کا انتقال ہو رہا تھا وہ اپنے ماپے گئی تھی، واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا رستے میں، تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو کہا تھا میرا یہ بیٹا اسے حفاظت کے ساتھ لے جانا اور اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر۔ وہ ام ایمن زندہ تھی، میرے نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ چلو یار پتہ نہ لگتا، حضرت حلیمہ کہتی میں نے یہ سمجھ کوئی نہیں، حضرت صفیہ کہتی میں نے یہ تحقیق کوئی نہیں، چلو پتہ نہ چلتا، اتنی بات تو ثابت کرو بھئی صحابہ کوشش تے کیتی ہے نا۔ آگے پتہ نہیں چلا، اس سے پوچھا ولادت کا تاریخ کیا تھی، تو بتا کیا تھی۔ اس کا دن کا منانا جو اتنا عظمت کی بات تھی بھائی، تو صحابہ پوچھ گوچھ کرتے، تحقیق کرتے، لوگوں سے پوچھتے، آگے پتہ نہ چلتا تو چلو خیر ہے، پوچھ دیتے صحیح نا، نہیں پوچھا، اور رب نے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ دیا۔ 2 ربیع الاول، 8، 9، 12، 17، اتنے قول، سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس پہ اتفاق ہے۔ آج جب ہمارے علماء سے پوچھا جاتا ہے مختلف چینلوں پر صحابہ نے میلاد منایا تھا، یہ جلوس نکالا تھا، تو وہ کہتے ہیں خود نبی پاک منایا۔ دلیل کہ آپ سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو پیدائش پہ آپ نے روزہ رکھا ہر 8ویں دہاڑے۔ یہ تمہاری دلیل بنتی ہے؟ یہ تمہاری دلیل بنتی ہے؟ تم مناتے ہو سال کے بعد، اور میرے آقا تو پھر ہر سوموار نو مناؤ نا، پھر اس میں عید نہیں، شاباش شاباش۔ میرے آقا کیا رکھا کرتے تھے؟ انہاں کیا سا اس دیہڑے دیگاں پکانیاں، سبیلاں لانیاں، رج کے کھانا۔ میرے نبی کیا رکھتے تھے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دلیل نہیں بنتی۔ عید اور روزہ متضاد چیزیں ہیں۔
میرے آقا کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلے یہ چیز موجود نہیں تو بندیالوی سے سنو، اے حدیث ادھوری پڑھ دینے، جی میں تمہیں پوری سناتا ہوں، ماشاءاللہ میں تمہیں پوری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میں مجھ پر وحی اتری تھی۔ جی صرف پیدائش نہیں، اسی دن مجھ پر کیا اتری تھی؟ جہاں یہ ولادت کا ذکر ہے نا، اگو نالے بھی ذکر ہے، لیکن وہ آگے یہ ذکر کرے تو پھر کام نہیں چلتا نا۔ میرے آقا تو رکھتے تھے روزہ۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو یہ جلوس نکالنا چرچا ہی ہے نا، تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ قرآن اترا کس پہ تھا؟ شاباش شاباش، یہ اما بنعمت ربک فحدث آیت کس پہ اتری تھی؟ سب سے پہلے کس کو سنائی تھی میرے نبی نے؟ اے تین سمجھ آئیے، اما بنعمت ربک کا مطلب یہ ہے بھائی جلوس نکالو چرچا کرو۔ خود آقا کو بھی سمجھ نہیں آئی اور صحابہ کو بھی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ بس میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور الفاظ بھی بڑے جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے سے اپنے جذبات دکھائیں۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دیا اور میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے اس تاریخ کو بدعت سے محفوظ کر دیا، قبر کو شرک سے محفوظ کر دیا، قبر مبارک کو شرک سے محفوظ کر دیا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کر بدعت سے کیا کر دیا؟ ہر وہ کام جو میرے آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آج اسے دین سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ نیکی نہیں بنے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، بدعت